السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں جی۔ تو یہ فجر کے ٹائم کا وقت تھا اور یہاں میں جاگ گئی تھی فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو میں جا رہی تھی وضو کرنے کے لیے۔ اچھا، صبح اور شام جو ہے یعنی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد میں کچھ دعائیں پڑھتی ہوں، تو سوچا یہ دعائیں جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کر دوں۔ اور یہ تمام دعائیں جو ہے وہ برے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہیں۔ اور اللہم اجرنی من النار تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ دوزخ کی آگ سے حفاظت کی دعا ہے، تو آپ لوگ بھی اسے صبح اور شام 7 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ تو یہاں فجر کے ذکر و اذکار کے بعد میں یہاں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ تو اچھا، فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ میں سو جاتی ہوں، اس کے بعد میں ناشتہ کر رہی ہوں۔ تو یہاں میں ناشتہ بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں ہمارے کچن کے بالکنی کے باہر یہ چھوٹے چھوٹے پپیز ہیں، تو سوچا آپ لوگ کو کے ساتھ جو ہے وہ کلپ شیئر کر لوں۔ تو یہاں میرا ناشتہ ریڈی ہو چکا تھا اور میں کرنے لگی تھی ناشتہ۔ اچھا جی، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو کیسے تیار کریں رمضان کے لیے، تاکہ ہم جو ہے وہ رمضان کے لیے اچھی طرح سے جو ہے وہ پریپیئر اپنے آپ کو کر سکے۔ تو آج جو ہے وہ میں کچھ ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر کے کام بھی آپ لوگ کو کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ رمضان کی تیاری کی ڈسکشن بھی کروں گی۔ اچھا جی میری پیاری پیاری بہنوں، ہم جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اچھا، یہاں میں جو ہے وہ آپ سب کو بتاتی چلوں کہ رمضان کا جو ایک ایک لمحہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور یہ میک شور کرے کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ بیسٹ دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم یہاں ذکر کی بات کریں تو ایسا کون سا ذکر ہے جو سب سے بہترین ہے رمضان میں، اور ایسا کون سا بیسٹ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا؟ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے حدیث پر غور کریں ذکر کے بارے میں، تو کبھی کبھی جب ہم کسی ایک حدیث کے بیان کے فضائل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی صرف ایک ذکر ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے کہ اگر ہم استغفار کے فضائل پڑھیں، فار ایگزامپل معافی مانگنے کے فضائل، تو ہم سمجھیں گے کہ کچھ بھی نہ کرے اور بس استغفار پڑھتے جائیں اور سارا دن جو ہے وہ یہی کرتے رہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن پڑھنا ہے، اور سب سے بہترین طریقہ قرآن پڑھنے کا آپ کی نماز میں ہے۔ نماز میں کیسے؟ کیونکہ آپ کے 2 رکعت قیام اللیل میں آپ تمام اذکار کو جو ہے وہ صرف ایک مناسب نماز کے لیے جمع کریں گے۔ جیسے آپ تکبیر کریں گے، تسبیح کریں گے، استغفار کریں گے اور نماز پڑھو گے، لہذا صرف 2 رکعت قرآن کے ساتھ اس میں ذکر کی جو ہے وہ بہترین شکل ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی یاد کی جو ہے یہ تمام بہترین صورتیں ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جیسے کہ اگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پچھلے سال جو ہے وہ میں نے اتنی دفعہ جو ہے، یعنی کہ اگر یوں مثال لے لیں کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ میں نے 1 دفعہ قرآن ختم کیا تھا، تو اس بار جو ہے وہ آپ یہ طے کر لیں کہ اس بار انشاءاللہ جو ہے وہ میں 2 بار قرآن ختم کروں گی۔ اور یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی، ذکر و اذکار کی، یہ میں خود سے نہیں بتا رہی، بلکہ میں نے ایک بہت ہی اچھے اسکالر سے جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ سنی تھی، اور سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر لوں۔ تو جی گھر کے کام وغیرہ کرنے کے بعد میں تھک گئی تھی تھوڑا سا، تو سوچا یہاں پر جو ہے وہ چائے بنا لی جائے۔ تو یہاں میں اپنے لیے جو ہے وہ 1 کپ چائے ڈال رہی تھی، ابو چونکہ گھر میں نہیں تھے تو اس لیے تو چائے پھر میں نے پی، اور یہاں میں ساتھ ساتھ جو ہے
رمضان کی ڈائری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی ڈائری جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی اس بار جو ہے وہ اپنے لیے ڈائری بناؤں گی، اور آپ لوگ بھی ضرور جو ہے وہ اس پر عمل کیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے میرے پاس جو ہے وہ ڈائری نہیں تھی، تو میں نے اسی طرح سے رجسٹر پہ رینڈملی جو ہے وہ آپ لوگ کو صرف ایگزامپل دے رہی ہوں۔ انشاءاللہ میں بھی اپنے لیے ڈائری لوں گی۔ اچھا، یہاں پر آپ ایک ڈائری بنا لیں اپنے لیے، اور اس میں آپ رمضان 2026 لکھیں، اور مائی قرآن ریسیٹیشن ڈے 1 پارس، یعنی آپ یہ بنا لیں کہ میں جو ہوں پہلے دن کتنے پارے پڑھوں گی اور دوسرے دن کتنے پارے پڑھوں گی۔ اسی طرح آپ ایک لسٹ بنا لیں، تو یہ آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹک بھی کرتے جائیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو دعائیں ہوتی ہے رمضان میں پڑھنے کے لیے، اس کی بھی آپ ایک لسٹ بنا لیں۔ ویسی تو دعاؤں کی کتابیں جو ہے وہ ملتی ہے بازار میں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ دعائیں جو ہے وہ پڑھوں گی، اور جو آپ ایزلی پڑھ سکتے ہیں، تو بہتر ہے جو آپ اس طرح سے ڈائری میں جو ہے وہ لکھ لیں۔ اور روزے میں جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کا اس طرح سے جو ہے وہ ڈائری میں لکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، کہ مطلب آپ سحری ٹل فجر تک جو ہے وہ جو کریں گے، آپ جو ہے تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد سحری کی تیاری کریں گے، وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد سونے کے بعد جب آپ جاگیں گے تو اتنے سے اتنے بجے تک یعنی میں گھر کے کام کروں گی۔ اس کے بعد ظہر سے عصر کے درمیان جو ہے وہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گی۔ اس کے بعد جو ہے رمضان یعنی افطار کی جو تیاری جو ہے وہ میں اتنے سے اتنے بجے تک، یعنی میرے افطار جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد افطاری کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا ریلیکسڈ ہوں گے، چائے وائے پئیں گے، تھوڑا سا گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ اسی طرح جو ہے تراویح کی ٹائمنگز آپ لکھ لیں۔ اگر آپ تراویح کی ٹائمنگز یہاں لکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اسی ٹائمنگ میں جو ہے وہ روزانہ، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہم سستی کر جاتے ہیں، تو جب آپ اس طرح سے آپ ایک عادت بنا لیں گے تو روزانہ جو ہے آپ اسی طرح سے اسی ٹائم پہ جو ہے وہ تراویح پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنے لیے ایک ڈائری جو ہے وہ بنا لیں گے تو دیکھنا آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اور ٹائم مینجمنٹ بھی آپ کا ہو جائے گا، اور ٹائم سے جو ہے وہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس رمضان میں بھی کوشش کروں گی، اور آپ بھی کوشش کیجئے گا، اور انشاءاللہ ابھی سے جو ہے وہ آپ تیاری پکڑ لیں، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور پسند بھی آئی ہوگی آپ کو ویڈیو۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسیں چلتی رہی تو میں ملوں گی آپ سب سے اپنے نیکسٹ بلاگ میں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔